میرے دوستوں، حضرت صدیق اکبر کی وصیت تھی کہ میرے دو کپڑے جوڑ تالی والے جس سے وہ ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے. کیا زہد، کیا تقوی تھی ان کی اندر کہ جس میں ہمیشہ نماز پڑھا کرتا تھا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک تحفہ بھی تھے. اور کہنے لگا اللہ کے رسول کو کتنے کپڑوں سے کفن ہوا؟ تو کہنے لگا 3 کپڑوں سے. بولے میرے یہ 2 کپڑے اور ایک بازار سے خرید لینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. میرے دوستوں، حضرت صدیق اکبر کی جو وقت تھے ان کی وصیت تھی کہ اسما بنت عمیس کو کہا کہ میرے نماز جنازہ پڑھا دینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میرے 2 کپڑے جوڑ تالی والے جس سے وہ ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے. کیا زہد، کیا تقوی تھی ان کی اندر کہ جس میں ہمیشہ نماز پڑھا کرتا تھا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک تحفہ بھی تھے. اور کہنے لگا اللہ کے رسول کو کتنے کپڑوں سے کفن ہوا؟ تو کہنے لگا 3 کپڑوں سے. بولے میرے یہ 2 کپڑے اور ایک بازار سے خرید لینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ ہم 3 کپڑے بھی خرید سکتے ہیں. یہ تو وہ کپڑے ہیں جس میں پسینے اور دیگر پیپ وغیرہ کے لیے صاف کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے نیا کپڑا نہ خریدیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا نہیں، یہ 2 کپڑا میری ہیں. بے شک وہ پرانی ہو چکے ہیں لیکن وہ ان کی نماز کی کپڑے تھے جس سے وہ خلافت بھی کیا کرتے تھے، عدل انصاف بھی کیا کرتے تھے، صحابۃ الاجمعین کو جہاد میں روانہ بھی کیا کرتے تھے اور مہمانوں کو مہمان نوازی بھی کرتے تھے. تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے کہ آپ یہ 2 کپڑے اور ایک کپڑے بازار سے خرید لینا، بس میرے کفن کے لیے یہی بندوبست کرنا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حسرت سے وہ شعر پڑھنے لگی وَكُلُّ ذِي بِلِ مورث وَكُلُّ ذِي صلب مسلوب وَكُلُّ ذِي غیبۃ یعوب وغیبۃ الموت لا یعوب. اور ہر اونٹ والے کو ایک دن اپنا مال وارث کو سونپنا ہے اور ہر لوٹنے والے کو خود لوٹنا ہے اور ہر غائب ہونے والے کو واپس آ جانا ہے، لیکن موت کا غائب واپس نہیں ہوتا ہے، اب کبھی واپس ہونے والے نہیں ہیں. اسی وقت حضرت صدیق اکبر نے اسی حسرت سے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، یہ کہنے لگا موت کی سکرات حق کے ساتھ آ چکی ہے، آ گئی ہے، یہ وہی ہے جس سے تو کتراتا تھا. آخر وہ گھڑی بھی آ گئی جو مقرر تھی اور ایک ہچکی آئی اور تمہاری خلافت و امامت اور امامت کا آفتاب اور عالمتاب اس دنیا سے روپوش ہو گیا. اے میرے ربی توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اے رب تو مجھ کو مسلمان اٹھا اور صالحین کی ساتھ میں سے میری حشر و نشر فرما. میرے دوستوں، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دلوں کی طرف جب دیکھا پس جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا
اور پیغمبر کے لیے آپ کی بعثت فرمائیں، اور پیغمبری کے لیے آپ کی بعثت فرمائیں، اور آپ کو آپ کی علم کی وجہ سے منتخب فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی بات پھر لوگوں کی قلوب پر نظر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت کے لیے آپ کی صحابہ کا انتخاب فرمایا اور ان کو ہی اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی کا وزیر بنایا۔ پس جس چیز کو یہ مومن یعنی صحابہ اچھا سمجھے وہ اچھی ہے، اور جس کو وہ برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بری ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کسی کو اقتدا کرنی ہو تو ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی اقتدا کرے جو وفات پا چکے ہیں یعنی اصحاب رسول کی اقتدا کریں، کیونکہ وہ بہترین افراد میں سے ہیں اور ان کی قلوب بھی بہت اچھے اور بھالے ہیں، اور ان کی علم بہت زیادہ گہرا تھا اور ان میں تکلیف نہ تھے، اور ایسے قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ روزہ نماز اور اجتہاد میں اگرچہ اصحاب رسول سے بہت زیادہ ہو، پھر بھی اصحاب محمد تم سے بہت اچھے تھے، تم سے بہت بالے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا، ایسا کیوں عرض کیا اے ابو عبد الرحمن؟ یہ کیوں فرمایا کہ وہ دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت تھے اور ان کی رغبت آخرت کی طرف بہت زیادہ تھے، ان کی دنیا کی کوئی فکر نہیں تھے، وہ دنیا سے بے رغبت تھے۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، حضرت صدیق اکبر جب خلافت کے وقت میں کل خزانہ سے کتنا ہزار رقم لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں نے جب سے خلافت کیا ہوں 2 سال 3 ماہ 11 دن میں میں نے کتنی رقم بیت المال سے لیا؟ تو کہنے لگا 6000 درہم ٹوٹل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے کتنی مشکل بنا دی سب کے لیے، آپ کی بعد آنے والے لوگوں کے لیے، کہ میرے فلاں پلاٹ ہے، فلاں جگہ ہے، اس کو بیچ کر یہ بیت المال میں جمع کر دینا۔ کوئی مال کی کوئی لالچ نہیں تھے، دنیا کی ان کی کوئی فکر نہیں تھے،